السلام علیکم دوستو، عمران ڈلو حاضر ہے امریکہ سے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ خبریں تو یہاں امریکہ میں بھی ایک کافی ہیں۔ آج جیسا کہ نو منتخب صدر بائیڈن کے وائٹ ہاؤس جانے کی طرف عملی ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ یہ ان کے الیکٹورل کالج کا باقاعدہ اجلاس ہوئے ہیں تمام سٹیٹس میں، اور جو لوگوں نے الیکٹر جنہیں کہا جاتا ہے منتخب کیے تھے، انہوں نے اپنے ووٹ ڈالے ہیں، اور تمام ریاستوں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ان کے نتائج امریکی سینٹ کو بھیجیں گے، جہاں جہاں سے یہ نتائج کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک فارمل سی چیز ہے۔ اس کے بعد آج یہاں ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے، اور مختلف اسٹیٹس میں جو ہے باقاعدہ ہیلتھ ورکر جو ہیں ان کو ابتدائی طور پر ان کی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ بہت سیاسی ہلچل ہے، میں کہوں گا کہ جو پہلا مرحلہ تھا اپوزیشن اتحاد کا، اس نے پہلا مرحلہ اپنے سارے جلسے کر کے مکمل کر لیا ہے، تو اب وہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی، لیکن آج چونکہ وہ باقاعدہ تحریری شکل میں ان کا جو لاہ عمل ہے اپوزیشن کا وہ سامنے آ گیا ہے۔ تمام رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس میں 3 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلی تو انہوں نے کہا ہے اپنے تمام ارکان اسمبلی کو کہ وہ 31 دسمبر تک اپنے استعفے اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہان کو جمع کرا دیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ حکومت کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ 31 جنوری تک مستعفی ہو جائے۔ یہ ان کا دوسری اہم انہوں نے بات کی ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری جو ڈیڈ لائن ہے 31 جنوری کی، اس دن تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو وہ 1 فروری سے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ اس دن پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی۔ تو اب ساری صورتحال بالکل سامنے ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بیسیکلی یہ ٹائم دیا گیا ہے حکومت کو۔ حکومت سے مراد میری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اصل میں، اور خود انہوں نے ٹائم لیا ہے اپوزیشن نے، چونکہ ملک کے جو حالات ہیں، کوئی بھی پاکستان میں فرد ایسا نہیں ہے جس کی فیملی میں یا اس کے عزیز و اقارب میں یا اس کے کسی دوستوں کے حلقے میں کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وائرس سے ضرور متاثر ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ دوسرا موسم، آپ کو پتہ ہے سردی اب اپنے پورے عروج پہ ہے، تو یہ جلسے جلوس اور لانگ مارچ کے لیے سازگار حالات قطعی نہیں ہیں۔ تو اپوزیشن نے چونکہ جلسے کا پہلے سے اعلان کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا جلسہ تو کیا، لیکن اس کے بعد آلموسٹ 50 دن کا ٹائم دے دیا ہے گورنمنٹ کو بھی اور خود اپنے اتحاد کو بھی تیاری کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج بڑے واضح جو الفاظ میں کہا ہے کہ یہ 50 دن جو ہیں یہ تیاری کے لیے ہیں، اور تمام جماعتیں آج سے ہی لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنا رکھی ہے صوبائی سطحوں پر بھی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج سے ہی تمام جو ہے انتظامات شروع کر دیں تاکہ بھرپور تیاری سے لانگ مارچ ہو سکے۔ یہ بڑی بالکل واضح اب پلان ہے کہ وہ 50 دن بعد
ان کا پلان ہے اس وقت تک سینٹ کے الیکشن بھی نزدیک ہوں گے تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. ہاں اس وقت تک کا ٹائم ہے گورنمنٹ کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس, کہ وہ انہیں جو ہے کسی صورت راضی کر لیں. چونکہ یہ تو مطالبہ کہ وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہوں, یہ تو ان کی مطالبات کی انتہا ہے. جب دونوں فریقین بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ اگر ارینج ہو جاتی ہے, اب تک تو پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ ہم عوام کے پاس جا چکے ہیں, اب مذاکرات نہیں کریں گے. یہی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نہ رونے دیں گا جو انہوں نے گردان لگا رکھی ہے. تو ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے, لیکن 50 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے, اس میں کسی نہ کسی کروٹ اونٹ ضرور بیٹھے گا. تو اس وقت تک میرے خیال میں یہ سب کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے, چونکہ ملک اس کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک میں پہلے ہی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مزید سیاسی عدم استحکام ہو, تو یہ معیشت کے لیے آخری دھکا بھی ثابت ہو سکتا ہے. دوسرا جو وائرس کی وجہ سے صورتحال ہے وہاں بھی ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. تو عدم استحکام کسی طرح بھی ملک اور لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو اسی میں سب کی بہتری ہے کہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے, ورنہ اگر آپ اسی پہ لگے رہیں گے کہ لاہور بند نہیں ہوا, لاہور میں کوئی لوگ جو تھے کہ پرجوش نہیں تھے, تو یہ آپ دعوت دے رہے ہیں آباء المجرمہ. چونکہ اسلام آباد میں تازہ ترین جو دھرنے ہوئے ہیں عمران خان اور طاہر القادری کے بعد تحریک لبیک کے, تو وہ آپ اتنی فورس, ریزرو فورس بلا کے بھی جو ہے چند سو مظاہرین کو نہیں اٹھا سکے. تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی نون لیگ کا کارکن ڈنڈے نہیں کھاتا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت بڑی فورس ہے طلباء کی صورت میں. جو انہوں نے جو پہلے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں, پہلے تو آپ نے انہیں بہلا پھسلا کر بھیج دیا تھا, اب وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جائیں گے اور آپ انہیں واپس نہیں بھیج سکیں گے. پیپلز پارٹی کے جالے بھی ظاہر ہے وہ بھی بڑے کمیٹڈ ہیں. ماضی میں ہم ان کے مختلف تحریکوں میں دیکھ چکے ہیں کردار. تو یہ آپ آؤٹ آف کویسچن سمجھیں کہ اگر لانگ مارچ ہوگا اور لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو وہ حکومت جو ہے مستحکم رہے گی اور وہ اتنی جلدی آپ انہیں قابو کر پائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کی کوئی عقل مند اگر انہیں مشورہ دے تو وہ یہی ہے کہ حالات کو اس نہج پر کسی صورت نہ جانے دیں, اور اوپر سے اگر اس کے ساتھ وہ استعفے بھی دے دیتے ہیں, فرض کر لیں کہ آپ سبز باغ دکھا کے, لالچ دے کے, ان کے کچھ لوگوں کو دباؤ ڈال کے کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیتے میں اس طرف راغب کر لیتے ہیں کہ وہ استعفے نہ دیں. کتنے فرض کریں 5% ہوں گے, 10% ہوں گے, تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. تو واحد حل یہ ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے اور معاملات کو جو ہے ٹھنڈا کیا جائے. اپوزیشن نے میری نظر میں اس طرف پہلا قدم اٹھا دیا ہے کہ انہوں نے آپ کو 50 دن کا وقت دے دیا ہے, لیکن وہ 50 دن میں اگر آپ کے تیور یہی رہے, آپ کے منہ سے جو ہے آپ لوگ, آپ کے ترجمان شعلے اگلتے رہے اور اسی خوش فہمی میں رہے کہ اب معاملات ہمارے قابو میں ہیں, تو پھر 50 دن بعد شاید معاملات آپ کے قابو میں نہ رہیں. دوسری میں نے کل بات کی تھی کہ مروسی سیاست کی, تو آج دیکھیں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر جو ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں,
اور احسن اقبال سیکرٹری جنرل ہیں. تو پارٹی کے ان دو بڑے لیڈران عہدیداروں کی موجودگی کے باوجود جو اعلامیہ ہے پی ڈی ایم کا اس پہ مریم نواز کے دستخط ہیں. تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اب جو ہے پیپلز پارٹی بلاول چلائیں گے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ مریم نواز چلائیں گی. تو باقی لوگوں کو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. یہ اس کی آپ نے تازہ مثال میں نے آج آپ ان کا اعلامیہ پڑھ لیں کہ اس پہ کس کے سائن ہیں. تو آج کے ویلاگ اسی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے خود وقفہ لیا ہے اور آپ کو وقفہ دیا ہے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چونکہ ملک کے حالات قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتے کہ عدم استحکام پیدا ہو. تو آپ اپوزیشن کو انگیج کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. آج کا یہ اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. شکریہ.